السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم جس بک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں انوائرمنٹل سے ریلیٹڈ ہے، انوائرمنٹل سائنس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں فوکس کیا گیا ہے گرین انرجی کو، جو کہ پوری دنیا میں پروجیکٹس چل رہے ہیں گو گرین کے نام سے. گاڑیوں کو، فیکٹریوں کو اور آپ کی ہر طرح کی رینیویبل انرجی کو گرین انرجی میں شفٹ کیا جا رہا ہے. اس بک کا ٹائٹل گرین ایلوژنز ہے، اور اس کا تھیم جو ہے وہ ہے دا ڈرٹی سیکرٹس آف کلین انرجی اینڈ دا فیوچر آف انوائرمنٹلزم. اس کا مطلب ہے کلین انرجی کے نام سے جو ہمیں پروجیکٹ دکھائے جا رہے ہیں، کیا وہ واقعی کلین ہیں یا ان کے اندر کوئی اور گیم چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی آتھر اوزی زینر انوائرمنٹل کا فیوچر ڈسکس کرتا ہے کہ اگر ہم انہی گو گرین پر کام کرتے رہے تو اس انوائرمنٹ کا اور ان پروجیکٹس کا فیوچر کیا ہوگا. 2012 کی پبلش کی گئی یہ بیسٹ سیلر، نارتھ کیلیفورنیا کی بیسٹ سیلر بک ہے، تو آپ سب کو یہ میں ریکمنڈ کروں گا. اس کا پوری نہ پڑھیں تو اس کی سمری ضرور پڑھ لیا کریں یا اس چینل پر سن لیا کریں. یہ پوری بک ایکسپلور کرنے کے بعد ہی سمری بتائی جاتی ہے. آتھر لکھتا ہے کہ ہم گو گرین کے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں اتنے سالوں سے اور کلین انرجی بناتے جا رہے ہیں، لیکن ہم ڈیزائرڈ بینیفٹس وہاں سے کیوں نہیں حاصل کر پا رہے، اپنے انوائرمنٹ کو ہم کلین کرنے میں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہوئے. اور آتھر کہتا ہے اصل میں ہم کوئی بھی انرجی کرائسس کا سامنا نہیں کر رہے. اس کا کیا مطلب ہے وہ ہم یہ بک ریڈ کر کے جانیں گے. اوزی زینر جو اس بک کا آتھر ہے وہ کوٹ کرتا ہے کہ پیس اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے تنازع شروع کرنے سے زیادہ بریوری، زیادہ بہادری چاہیے ہوتی ہے. مطلب کہ آپ کسی کے ساتھ تنازع، کسی کے ساتھ خرابی پیدا کر رہے ہیں، ایک لڑائی جھگڑا پیدا کر رہے ہیں، معاملات خراب کر رہے ہیں، تو کسی کے ساتھ امن پیدا کرنے میں اس سے زیادہ بہادری کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ہر انسان کو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے نقصانات کا پتہ ہے، اور وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے وہ طرح طرح کی ٹیکنیکس استعمال کر رہے ہیں، ان کا الٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈفرینٹ سورسز آف انرجی کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ ان امپیکٹ سے بچا جا سکے، جس طرح سے ونڈ انرجی ہے یا سولر انرجی کی طرف آ رہے ہیں. اور لوگ خطرناک فوسل فیولز کو جلا کر اس سے انرجی حاصل کرنے کی بجائے وہ رینیویبل انرجی اور نیچرل انرجی کی طرف آ رہے ہیں، جس میں ونڈ انرجی یا سولر انرجی آلریڈی بتا چکے ہیں. تو اس میں آتھر کہتا ہے کہ کیا یہ واقعی گرین انرجی اتنی آسان اور اتنی گرین ہے، اتنی کلین ہے جتنی ہمیں بتائی جاتی ہے. آتھر کا یہ سینٹنس اس بک میں بہت زیادہ سسپینس پیدا کر دیتا ہے. آتھر کہتا ہے سچائی یہ ہے کہ ان سسٹینیبل انرجی جو کہ گرین انرجی کہلاتی ہے، ان کے جو سورسز ہیں، ان کے ڈرا بیکس، ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں جو کہ ہمیں بتائے بھی نہیں جاتے. آخر ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کبھی ان کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. وہ کہتا ہے کہ وہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ گرین انرجی کو بنایا جائے، ہمیں کلین انرجی واقعی چاہیے، لیکن ہمیں ان کے ڈرا بیکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں کبھی ذکر نہیں کیا گیا ان کے ڈرا بیکس کا. آخر وہ جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کے امپلیکیشنز کیا ہیں، کیا ڈرا بیکس ہیں اور ان کے امپیکٹس کیا ہیں. ہم جب انرجی پیدا کرتے ہیں جس طرح سے ونڈ انرجی ہے، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جتنا انرجی کرائسس چل رہا ہے، ہماری ڈیمانڈ اس سے کہیں زیادہ کی ہے. اور انرجی کرائسس کو لے کر پوری دنیا میں کوئی بھی گورنمنٹ اتنا سیریس نہیں ہے، نہ ہی اس نے کوئی اس طرح کی پالیسی امپلیمنٹ کی ہے جو کہ لاز بن سکیں انرجی کے لیے، انرجی ویسٹ نہ ہو. اور ہمارے پوری دنیا میں طرح طرح کی فیکٹریز ہیں، گاڑیاں ہیں یا گھر میں اپلائنسز ہیں جو کہ بہت زیادہ انرجی کو یوز کر رہے ہیں،
اور اتنے کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی جتنی انرجی یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ چیپٹر 1 کی سمری یہاں پر بیان کرتے ہیں، جس میں آتھر کہتا ہے الٹرنیٹیو انرجی کے بارے میں، جو کہ ہم ونڈ سے حاصل کرتے ہیں۔ کھلے میدانوں میں ہم نے بڑے بڑے فین ٹائپ کو انسٹرومنٹ لگائے ہوتے ہیں، وہ ہوا کے چلنے سے گھومتے ہیں، پریشرائز ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پروسیس شروع ہوتا ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے، پریشر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ نارملی یہ دور دراز مقامات میں ایگریکلچر میں یا مائننگ میں یوز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، الٹرنیٹیو سورس ہمارے رینیویبل ہیں، لیکن ان کو رینیویبل بنانے کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے، جو میکانزم ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس پروسیس میں جو اکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں جو کہ انرجی کو پروڈیوس کرتے ہیں، وہ رینیویبل نہیں ہیں، اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں، اور اس طرح سے انرجی پیدا تو سستی ہوتی ہے، لیکن اس پروسیس کے لیے جو ہمیں انسٹالیشن کرنی پڑتی ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، جبکہ عام طور پر دوسری انرجی ہمیں صرف بلنگ ہی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے کوئی انسٹالیشنز کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے ہائیڈروجن پاور پر چلنے والی کار کی مثال دیتا ہے، کیونکہ ہائیڈروجن سے جو ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے اس سے کوئی دھواں یا کاربن خارج نہیں ہوتا، اور وہ کلین انرجی یوٹیلائز کرتی ہے، اور اس کے کمبشن کے نتیجے میں بائی پروڈکٹ یا کوئی بھی جو امیشن ہوتی ہے وہ صرف واٹر ہوتا ہے اور ٹوٹلی کلین ہوتی ہے۔ لیکن اس ہائیڈروجن کا جو پروڈکشن کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے۔ ہائیڈروجن انرجی کو جو سٹور کرنے کے لیے، اس کو جو پروڈیوس کرنے کے لیے جو سیلز ہوتے ہیں، وہ انرجی پروڈیوس تو ایزیلی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں بہت سستی پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پروڈکشن کے لیے جو پیچھے انسٹالیشن ہوتی ہے، جو سیلز لگے ہوتے ہیں، وہ سیلز بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ سیلز جو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، ہائیڈروجن انرجی اٹ سیلف از اے کلین انرجی، لیکن جو سیل اس کو پروڈیوس کر رہے تھے، اس کی پروڈکشن کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ انرجی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشر پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سیلز ریفریجریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہائی پریشر بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اماؤنٹ آف انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، جو کہ کنورٹ کرتی ہے ہائیڈروجن گیس کو انٹو لیکوڈ گیس، اور اس ہیوی پروسیس کے بعد ہمیں ملتی ہے ہائیڈروجن انرجی۔ سیم مثال ہے، ونڈ انرجی سے پیدا ہونے والی انرجی تو بہت زیادہ فری ہے، ایزی بھی ہے، لیکن جو ان کے پیچھے ٹربائنز لگے ہوئے ہیں، جو انسٹالیشنز لگی ہوئی ہیں، وہ آسانی سے نہیں انسٹال کی جا سکتی، اور نہ ہی آسان ہے، اور کوئی بھی عام بندہ اس کو انسٹال نہیں کر سکتا۔ ونڈ انرجی تو ایک کلین اور ٹوٹلی گرین انرجی ہے، اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ ونڈ انرجی سے تو بالکل بھی پیدا نہیں ہوتی، لیکن جو اس کو بنا کر دے رہے ہوتے ہیں ٹربائنز، وہ ٹربائنز کاربن فٹ پرنٹ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں ہم سستی، آسان اور کلین انرجی لے رہے ہوتے ہیں، اور برابر اسی مقام پر اسی کے نتیجے میں جو ٹربائن وہ بنا کر دے رہا ہوتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور ایکچولی وہ ٹربائنز اس سے کہیں زیادہ مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، سو اس کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، الٹا سیم ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے انرجی کا، کہ ہمیں انرجی کی ڈیمانڈ ہماری بہت زیادہ ہے۔ یہ خراب پالیسیوں کا نتیجہ ہے ہمارے اپنے ہی طرف سے، کیونکہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ انرجی چاہیے، بہت زیادہ انرجی کی پروڈکشن ہو، لیکن ہم اس کو کم کرنے کی کوئی بھی پالیسی نہیں بناتے، نہ ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ میں بھی پالیسیز بن جاتی ہوں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن امپلیمنٹیشن ان کی زیرو ہوتی ہے۔ لائک آج کل کے دور میں کوئی بھی نیشن سائیکلنگ یوز نہیں کرتی، کوئی بھی نیشن پیدل چلنا نہیں چاہے گا، وہ یہی کہیں گے ہمیں انرجی زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کی جائے، بھلے سے وہ گرین انرجی ہو یا پھر وہ گرین انرجی نہ ہو۔ جس طرح سے 1800 میں جب کوئلے کی ڈیمانڈ اس وقت بہت زیادہ ہو گئی تھی، جب ایک سٹیم انجن کی ایجاد ہوئی تھی، ریلوے ٹریک پر ایک سٹیم انجن آیا اور کوئلے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی، تو تب کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نقصان دے رہا ہے، پولوشن پیدا کر رہا ہے، اور سائنٹسٹ کو پتہ تھا
یہ خراب کر رہا ہے ماحول کو، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں بہت زیادہ انوینشنز کی گئی اسٹیم انجن کی، پوری دنیا میں یہ چیزیں چلائی گئی، ریلویز چلائی گئی، اسٹیم انجن چلایا گیا، اور اس کے بعد ہی جب کام حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا آلٹرنیٹیو سورس دیکھا جاتا ہے، وہ بھی اس بنا پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ماحول کو خراب نہیں کر رہا بلکہ اکانومی کو امپیکٹ کر رہا ہے۔ یقیناً کوئلہ ایک اس وقت اس کی پروڈکشن، اس سے انجن چلانا ایک جان لیوا کام تھا، اور اکانومیکلی بہت زیادہ مہنگا پڑتا تھا کوئلہ، اور اس کی مائننگ کے لیے بہت زیادہ پروسیس ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے فیول کی طرف اور فوسل فیولز کی طرف آئے۔ لیسن 3 میں آتھر لکھتا ہے کہ ہم اپنے پلینٹ کی بیٹر کیئر کر سکتے ہیں اگر ہماری گورنمنٹ رائٹ لاز امپلیمنٹ کرے۔ مینز انرجی کے حوالے سے کوئی بھی لا ہو، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی لاز ہوں، گورنمنٹ کے بلز ہوں، وہ صرف پیپر لاز ہوتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن بہت کم ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اس کا مین پوائنٹ اب یہ آ جاتا ہے، ان سب معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے۔ جب لوگ سٹیپس لیں گے انوائرمنٹ کو صاف کرنے کا، انرجی کو، کلین انرجی کو یوز کرنے کا، اور ان کے فلاز دیکھیں گے، ان کے آفٹر میتھس دیکھیں گے، تو اس کے بعد ہی گورنمنٹ کوئی نہ کوئی سٹیپ لینے پر موجود ہوگی۔ فورسفلی لاز اگر امپلیمنٹ ہو بھی جائیں تو پھر بھی ان کے خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے، تو اس میں ساروں کو اس حوالے سے مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہاں پر امریکہ کے انڈسٹریلائزڈ نیشن ہے، اس کو لکھا گیا، فوکس کیا گیا۔ ہم پوری دنیا میں فیکٹریز ہوتی ہیں، ہم گڈز استعمال کرتے ہیں، ہم ایڈیبل چیزیں یوز کرتے ہیں جو پیکیجنگ فیکٹریز میں ان کی جاتی ہے، باکسز ہو گئے، پلاسٹک بیگز ہو گئے، تو اس میں فوڈ مٹیریل پیک کیا جاتا ہے، اسٹور کیا جاتا ہے، اس میں سے ہم اپنی ڈیزائر فوڈ تو لے لیتے ہیں، اور جو پیکیجنگ ہوتی ہے وہ ہم پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے پھینک دیتے ہیں، کیوں پھینک دیتے ہیں؟ اس کی کوئی ریزن ہی نہیں کوئی سوچتا، جبکہ ان کو بنانے کے لیے پیچھے سے فیکٹریز میں بہت زیادہ انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انرجی ہم نے ویسٹ کر دی، بلین آف ڈالرز کی انرجی ویسٹ کر دی صرف پیکنگ کے لیے، اور اس پیکنگ کا کوئی خاص فائدہ بھی نہ ہوا جو آپ نے ویسٹ کر دی۔ یورپ کی طرح یو ایس میں، پوری دنیا میں بھی ان چیزوں کی ری سائیکلنگ ہونی چاہیے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو سیو کیا جا سکے، اور اس سے پلاسٹک پولوشن بھی کم ہوگی۔ یہ بک میں آپ لوگوں کو کیوں ریکمینڈ کروں گا؟ تو اس میں ایک 62 ایئر اولڈ ہمارے ایکسپیرینسڈ سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے، ایکسپیرینسڈ کیے ہوتے ہیں وہ پرابلمز، وہ معاملات، وہ پھر بکس کے ذریعے یا پھر کسی اور طرح سے لیکچرز کے ذریعے اپنی جنریشن کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس پر عمل کرنا ینگ جنریشن کا کام ہے، اور وہ اس پر امپلیمنٹ کریں گے، عمل کریں گے، اور ان کی یہ امپلیمنٹیشن مزید فردر جو جنریشن پیچھے سے آ رہی ہوگی وہ اس پر مزید کام کرے گی۔ تو یہ اس طرح سے ایک سائیکل ہے، چلتا رہتا ہے، لانگ ٹرم سائیکل ہے۔ اس میں ساروں کو، جنریشن سے جنریشن کو اس میں حصہ لینا چاہیے، حصہ لینا پڑے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بک کی سمری پسند آئی ہوگی، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ انوائرمنٹل سائنس پر کام کر رہے ہیں یا پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں سے مین پوائنٹس ہیں، کافی سارے پوائنٹس ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں انوائرمنٹل ایشوز کو ٹیکل کرنے میں۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب دس چینل فار مور ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔